بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، میرے اور آپ کے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین محترم، دین، ایمان، قرآن اور صاحب قرآن اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کبار سے محبت آپ کے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان مبارک نفوس میں محب اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میثم بن یحییٰ تمار اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ شیر خدا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی کے بارے میں قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کوفہ شہر کے قریب نہروان میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ عراق اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد کا نام یحییٰ تھا، لیکن چونکہ آپ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اسی لیے اسی نسبت سے آپ کا نام اسی قبیلے سے منسوب ہو گیا۔ بعد میں ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے انہیں اپنی غلام آزاد کرنے کی عادت کے باعث اس عورت سے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کی، میرا نام سالم ہے۔ تو آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے عجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت میثم پر ایک دہشت طاری ہو گئی اور بول اٹھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، کیونکہ ان کے اصل نام کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے انہیں آزاد کر دیا، تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کوفہ کے بازار میں کھجوریں بیچنا شروع کر دی۔ اسی وجہ سے آپ تمار بھی کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کوفہ کے بازار میں تشریف لائے تو آپ کھجوریں بیچ رہے تھے۔ آپ نے انہیں آرام کرنے کے لیے کہا تو حضرت میثم آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے تمام کھجوریں لوگوں میں بانٹ دیں، اور جب حضرت میثم تشریف لائے تو خوش ہوئے کہ آج میری کھجوریں بک گئی ہیں اور ساری بک گئی ہیں۔ اس بات پر پوچھا تو فرمایا کہ میں نے تو تمہاری ساری کھجوریں لوگوں کو راہ خدا میں بانٹ دی۔ تو آپ آگے بڑھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ پھر مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا، جس سے علوم و معرفت کی بہت سی دولت ان کے سینے میں معجزن ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دو چیزیں پرورش پا رہی تھیں، ایک علوم و معارف کی طرف رغبت، دوسری شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے والہانہ محبت۔ آپ کی یہی محبت اور آپ کے علم و معرفت کی بدولت آپ کو تفسیر میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا کہ آپ کو مفسر قرآن کی حیثیت سے جانا گیا۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مودتو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایسا رنگ چڑھا تھا کہ آپ کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر نخلستان میں، ہر لوگوں کے مجمع میں، تنہائی میں صرف اور صرف آپ کے مناقب اور فضائل بیان کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح آپ کے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت کی خدمت میں رہے۔ اسی طرح ان کے دو بیٹے حضرت شعیب بن میثم اور صالح بن میثم بھی اہل بیت سے مودت کرتے تھے۔ انہوں نے سیدنا امام جعفر صادق اور سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کی صحبت پائی۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثانیہ کربلا کی پیش گوئی کر دی تھی۔ ایک دن آپ نے لوگوں کی ایک جماعت سے کہا، خدا کی قسم یہ امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو قتل کر دے گی۔
جب محرم کے 10 دن گزریں گے، دین کے دشمن اس دن کو اپنے لیے برکت کے نام سے کے عنوان سے منائیں گے۔ اس بات کی خبر انہوں نے مکہ کی ایک جبلہ نامی خاتون کو دی تھی، اور آپ جب قید ہوئے تو مختار ثقفی کو کہا تھا کہ تم قید سے رہائی پا کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے خلاف انقلاب برپا کرو گے اور ہمارے قاتل ابن زیاد کو قتل کرو گے۔ انہوں نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہوگی، اور ان کی تمام پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ آپ فن خطابت اور سخنوری کے بھی ماہر تھے۔ آپ وقت کے جابر حکمرانوں سے بے باک کلام فرمایا کرتے تھے۔ بازار کوفہ کے میوہ فروش دکانداروں کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے جب بھی ابن زیاد کی شکایت کی جاتی تو آپ کی سخنوری سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ آپ ان کے نمائندے کے طور پر حاکم کوفہ کے پاس جاتے اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے انہیں ان کی شہادت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے لوگوں کی ایک جماعت اور اپنے دوستوں کے سامنے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میثم، میرے بعد تجھے گرفتار کیا جائے گا اور پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ دوسرے دن تیرے منہ اور ناک سے خون بہے گا اس طرح کہ تیری داڑھی رنگین ہوگی، اور تیسرے دن ایک ضرب سے تیرا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے گی۔ اس کے انتظار میں رہنا۔ تیری دار پھانسی کی جگہ عمر بن حریث کے گھر کے سامنے ہوگی، اور تو 10واں شخص ہوگا جسے دار پر چڑھایا جائے گا۔ تیری دار کی لکڑی دوسروں کی نسبت چھوٹی ہوگی۔ میں اس خرما کے درخت کو تجھے دکھا دوں گا، اور دوسرے دن اس خرما کے درخت کو انہیں دکھلا دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے آپ سے فرمایا، تو اس وقت کیا کرے گا جب تجھ سے میرے بارے میں اظہار بیزاری کا مطالبہ کیا جائے گا؟ حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں ہرگز آپ سے بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ میثم نے جواب میں عرض کیا، میں صبر کروں گا، اور یہ مصیبت میرے لیے راہ خدا میں انتہائی معمولی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اس درخت کے پاس جاتے اور جس پر انہیں سولی چڑھایا جانا تھا، اور اس کو صاف کرتے اور اس درخت سے مخاطب ہو کر فرماتے، کیسے مبارک درخت ہو جو میرے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کے نیچے جھاڑو دے کر وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عمر بن حریث کے پاس جا کر فرماتے تھے، میں تمہارا ہمسایہ بننے والا ہوں، میرے لیے اچھا ہمسایہ بننا۔ عمر بن حریث اس کی مراد نہیں سمجھ پاتے تھے اور کہتے تھے، کیا ابن مسعود کے گھر یا دار ابن حکیم کو خریدنا چاہتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں زیارت بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ جس سال شہدائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد کوفہ کا رخ کیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پھر جس سال انہیں قتل کیا گیا آپ نے حج کیا۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں میثم ہوں۔ میں میثم ہوں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرا ذکر سنا ہے۔ تمہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرما رہے تھے۔ ادھر کوفہ کے حالات درہم برہم ہو چکے تھے۔ سفیر امام علی مقام سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد نے شہید کروا دیا تھا۔ ابن زیاد ڈر گیا تھا کہ اگر میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قدم رکھیں گے تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیں گے، اس لیے حکم دیا کہ جیسے ہی وہ کوفہ میں داخل کیے جائیں گرفتار کر لیا جائے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے بعض افراد نے حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر میں سب سے محبوب تر تھا۔ ابن زیاد نے کہا، افسوس ہو تم پر، کیا علی اس اجمی کا اس قدر احترام کرتے تھے؟ اس کے بعد عبید اللہ نے حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، علی بن ابی طالب سے اظہار نفرت کرو۔
نعوذ باللہ، آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ابن زیاد نے دانت پیستے ہوئے کہا خدا کی قسم میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تجھے دار پر لٹکا دوں گا۔ حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اس دن کی خبر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے مجھے پہلے ہی دے دی ہے۔ پھر ابن زیاد کے حکم پر آپ کو عمر بن حریث کے گھر کے سامنے اسی خرما کے درخت پر سولی پر لٹکا دیا گیا، اور آپ دار پر محبت اہل بیت علیہ السلام پھر بھی بیان کرتے جا رہے تھے، اور مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں ان کی صفتیں، ان کی خوبیاں کی صورت میں لب کشائی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دی گئی، اور سارے مظالم اسی طرح ہوئے جس طرح باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ بالآخر تیسرے دن آپ دار پر لٹکے ہوئے تھے کہ ایک ملعون نے خنجر مار کر ان کا پیٹ چاک کر دیا، اور اس طرح آپ 22 ذی الحجہ اور ایک روایت 27 محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔